بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة على رسول الله. ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك. عظیم مصحف اور کتب شرعیہ، دیگر کتب کا ادب وغیرہ کے احکام بیان کریں گے. کتب تفسیر اور شرعی کتب کے احکام. والتفسیر کمصحف للکتب الشرعیہ، تفسیر کی کتاب کو چھونے کے معاملے میں اس کا حکم مصحف یعنی قرآن پاک جیسا ہے. دیگر شرعی کتب فقہ حدیث کو بے وضو ہونے کی گنجائش ہے. اگر تفسیر کی کتاب میں قرآن آیات سے زیادہ تفسیری مواد ہو تب بھی احتیاط ہونے میں بہتر ہے. مجھے بھی نہ چھوڑ آستین سے پکڑنا اور عمومی تعظیم. شرعی کتب کو محض آستین یعنی کپڑے کے کنارے سے پکڑنا بھی خلاف تعظیم سمجھا جاتا ہے. مستحب یہ ہے کہ ان کتب کو ادب کے ساتھ ہاتھوں سے اٹھایا جائے. فقہا کے نزدیک جہاں حلال و حرام یعنی رخصت اور ممانعت جمع ہو جائیں وہاں احتیاط اور حرمت کو ترجیح ہوتی ہے، کیونکہ اباحت پہلے ہے اور حرمت بعد میں ہے. لہذا حل و حرمت جمع ہو جائیں تو حرمت کو ترجیح ہوتی ہے، چونکہ حرمت بعد میں آئی ہے. حلت پہلے تھی، اباحت اور حرمت بعد میں آئی ہے. غیر مسلموں سے متعلق احکام. مصحف کو چھونا، نصرانی یا کوئی بھی غیر مسلم قرآن کریم چھونے سے منع کیا گیا. امام محمد کے نزدیک اگر وہ غسل کر لے تو گنجائش ہے، تاہم اسے قرآن اور فقہ کی تعلیم دینا جائز ہے تاکہ وہ ہدایت پا سکے. افعال ممنوع افعال اور خلاف ادب. طریقے: سر کے نیچے رکھنا. قرآن پاک کو تکیہ بنا کے سر کے نیچے رکھنا مکروہ ہے سوائے حفاظت کے مقصد کے، یعنی حفاظت کی اور کوئی جگہ نہیں ہے تو سر کے نیچے رکھنا یہ حفاظت کے طور پر تو ہو سکتا ہے، لیکن ویسے سرانہ بنا کر تکیہ بنا کر سر کے نیچے رکھنا یہ جائز نہیں ہے. چیزیں رکھنا. کتب پر قلم یا کوئی اور چیز رکھنا خلاف تعظیم ہے سوائے اس کے کہ لکھنے کے دوران ضرورت پیش آئے، یعنی لکھتے ہوئے کوئی چیز اگر رکھ دی تو وہ اچھی ہے. پرانا مصحف. جب قرآن پاک اس حال میں ہو جائے کہ پڑھنا ممکن نہ رہے اسے مسلمان کی طرح باادب طریقے سے دفن کیا جائے. دین قرآن. آج کل محلات قرآن بن رہے ہیں، قرآن محل اس طرح کے جن میں قرآن پاک کو وہ دفن کیا جاتا ہے پڑھنے کے قابل نہ. کتب کی ترتیب اور درجہ بندی. کتب کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنے کی ترتیب صحیح. علم نحو سب سے نیچے، علم التعبیر دوسرے نمبر پر، پھر علم الکلام، علم فقہ وغیرہ یہ کتب ہیں. اس کے بعد درہم اور تعویذ کے احکام. اگر ایسا سکہ یا درہم ہے جس پر آیت لکھی ہوئی ہے اسے ہاتھ لگانا یا رکھنا مکروہ ہے جب تک اسے توڑ کر بے اثر نہ کر دیا. تعویذ اگر کسی غلاف میں محفوظ ہو تو اسے پہن کر بیت الخلاء جانا مکروہ نہیں ہے، لیکن احتیاطاً اتار دینا افضل ہے. قلم کے تراشے اور مسجد کی صفائی. نئے قلم کا تراشا پھینکنا جائز ہے، لیکن استعمال شدہ قلم جس سے علمی کام کیا گیا ہو اس کے تراشے کا ادب ضروری ہے.
مسجد کی گھاس اور جھاڑو کا کوڑا کرکٹ ایسی جگہ نہ پھینکا جائے جہاں بے ادبی کا اندیشہ ہو۔ تعظیم کے پیش نظر ان چیزوں کو کسی پاک جگہ پر جو ہے وہ گانے لگایا جائے۔ کاغذ میں لپیٹنا اور ناموں کی محو کاری، ایسا کاغذ جس پر فکر کی تحریر ہو اس میں کوئی چیز لپیٹنا جائز نہیں ہے۔ کتب طب میں گنجائش، فکر کی مسائل کے کاغذوں میں کوئی چیز لپیٹ کر دینا یہ جائز نہیں۔ اگر کاغذ میں اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو تو لپیٹنے کے لیے باادب طریقے سے اسے مٹا دیا جائے۔ بھوک سے نام مٹانے کی ممانعت وارد ہے، البتہ ضرورت پر کسی پاک چیز سے اسے مٹانا، ریز کرنا اسے درست ہے۔ گھریلو آداب اور آرائشی اشیاء، البتہ کیا کام، اگر کمرے میں قرآن پاک کسی غلاف یا کپڑے میں چھپا ہوا ہو تو وہاں زوجین کا قربت کرنا جائز ہے۔ قالین اور بساط، جس قالین پر الملک للہ لکھا ہو اسے بچھانا اور استعمال کرنا مطلوب ہے، البتہ زینت کے لیے لٹکانا جائز ہے۔ دیواریں اور پنکھے، مساجد کی دیواروں یا پنکھوں پر قرآنی حروف کی تحریر میں بھی تعظیم اور حفاظت کا پہلو ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے وہ آج کا ہمارا لیکچر ہے، متعلقہ جو ہے وہ ابتدائی باتیں۔ آتے ہیں متن کی طرف اور شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَالتَّفْسِيرُ كَمُصْحَفٍ، تفسیر جو ہے وہ قرآن پاک کی طرح ہے۔ ظاہرہ حرمت المس، ظاہر اس کا یہ ہے کہ اس کو بھی چھونا منع، ما ہوا مقتضی التشبیہ، جیسا کہ تشبیہ کا تقاضا ہے۔ وفیہ نظر اذ لا نص فیہ بخلاف المصحف، لیکن کہہ رہے ہیں اس میں نظر اس لیے کہ تفسیر کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے، بخلاف مصحف کے بارے میں تو قرآن پاک کی آیت ہے، تو اس لیے اس بارے میں نص وارد نہیں۔ بل مناسب تعبیر بالکراہت، تو مناسب یہ ہے کہ اس کو کراہت کے ساتھ تعبیر کیا جائے۔ لال کتب شرعیہ، نہ کہ کتب شرعیہ، اس کا حکم قرآن کی طرح نہیں ہے۔ فإنه رخص مسها بالید للتفسیر، یعنی باقی کتب شرعیہ کو ہونا یہ جائز قرار دیا گیا ہے حالت محدث میں، حدث میں، للتفسیر کما فی الدرر عن مجمع الفتاوی، اور نیچے خلاصہ میں لکھتے ہیں کہ یکرہ مس المحدث المصحف کما یکرہ للجنب، محدث کے لیے بھی قرآن پاک کو چھونا ایسے ہی مکروہ ہے جیسے جنبی کے لیے ہے۔ وقضا کتب الحدیث والفقہ عندہما، اور اسی طرح کتب فقہ اور حدیث کا بھی صاحبین کے نزدیک یہی حکم ہے۔ والاصح انہ لا یکرہ عندہ، جبکہ امام اعظم کے نزدیک اصح قول یہ ہے کہ وہ مکروہ نہیں ہے کتب حدیث اور فقہ وغیرہ۔ اور منیہ میں اس کی وجہ بیان کی امام اعظم کے قول کی کہ یہ مکروہ نہیں ہے، لأنہ لا یسمى ماسا للقرآن، کہ صاحب منیہ نے کے بارے میں یہ جواب ارشاد فرمایا کہ احادیث و فقہ کی کتب کو چھونے والا قرآن کو چھونے والا نہیں کہا جاتا،
لا یسمى ماسا للقرآن، اسے قرآن کو چھونے والا نہیں کہا جاتا، لأن ما فیہ منہ بمنزلۃ التابع، کیونکہ کتب حدیث میں اور کتب فقہ میں جو قرآن کی آیات وغیرہ ہوتی ہیں وہ ان کے تابع ہیں، اصل حکم متبوع کا ہوگا، تابع کا نہیں۔ ومشى في الفتح على الکراہیت، اور صاحب فتح کراہیت کے قول پر گئے ہیں۔ قالوا، انہوں نے فرمایا کہ فقہاء نے فرمایا یقرأ مس بالتفسیر والفقہ والسنن لأنها لا تخلو عن آیات القرآن وهذا التعلیل یمنع من شروح النحو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ علماء نے فرمایا ہے کہ کتب تفسیر، فقہ اور سنن کو بے وضو چھونا مکروہ ہے، کیونکہ یہ جو کتب ہیں یہ آیات قرآنی سے خالی نہیں۔ یہ تعلیل نحو کی جو شروحات ہیں انہیں سے بھی منع کرتے ہیں، کیونکہ نحو کی بعض شروعات میں آیات لکھی ہوتی ہیں۔ وفی السراج، اور سراج الوہاج میں ہے المستحب ان لا یأخذ الکتب الشرعیہ بالکم ایضا تعظیما، یہ مستحب یہ ہے کہ کتب شرعیہ کو آستین سے بھی نہ پکڑے، تعظیم کے طور پر، تعظیما کتب شرعیہ کو بھی آستین سے نہ پکڑے۔ لیکن فی الاشباع من قاعدت اذا اجتمع الحلال والحرام رجح الحرام، اشباع والنظائر میں یہ قاعدہ ہے کہ جب حلال و حرام جمع ہو جائیں تو ترجیح حرام کو ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علت جو ہے وہ پہلے سے ہے، یعنی اباحت جسے کہتے ہیں، اور حرمت جو ہے یہ بعد میں آئی ہے، تو لہذا اگر حل و حرمت جمع ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حرمت بعد میں آئی ہے، حل پہلے ہے، لہذا بعد والا ناسخ ہوگا، پہلے والا منسوخ ہوگا، لہذا اس لیے ترجیح حرام کو ہے۔ وقد جوز اصحابنا مس کتب التفسیر للمحدث، اور فرمایا کہ ہمارے اصحاب نے کتب تفسیر کو چھونا محدث کے لیے اس کو جائز قرار دیا، اور فرماتے ہیں وَلَمْ يُفَصِّلُوا بَيْنَ كَوْنِ الْأَكْثَرِ تَفْسِيرًا أَوْ قُرْآنًا، اور ہمارے جو اصحاب ہیں انہوں نے اس کی کوئی تفصیل نہیں کی کہ ان کتب تفسیر میں اکثر تفسیر ہو یا اکثر قرآن ہو، اس کی کوئی تفصیل وضاحت نہیں۔ میں جو ہے وہ صریح ہے کہ مس قرآن کو چھونا، تفسیر کو چھونا جائز ہے، بہوا قصائر کتب شرعیہ، تو تفسیر بھی کتب شرعیہ کی طرح ہے۔ بل ظاہر ہو ان قول اصحابنا جمیعا، تو باب النظائر کے قول سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہمارے تمام اصحاب کا قول ہے۔ وقد صرح بجوازہ ایضا فی شرح درر البحار وفی السراج عن الایضاح، اور جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ صراحت جواز کی یہ درر البحار میں، سراج میں اور نور الایضاح سے بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ امام اعظم کتب حدیث اور فقہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مکروہ نہیں ہے، اور تفسیر کے بارے میں خاموش ہیں۔ لأن کتب تفسیر لا يجوز مس موضع القرآن منها، کتب تفسیر میں اس جگہ جہاں سے قرآن لکھا ہوا ہے اس کو چھونا منع ہے۔ وَلَهُ أَن يَمُسَّ غَيْرَهُ، لیکن اس کے علاوہ کو چھونا جائز ہے۔ وَقَذَا کتب الفقہ، اسی طرح کتب فقہ وغیرہ میں بھی جہاں قرآن نہیں ہے، اذا کان فیہا شیء من القرآن، تو وہاں نہیں ہاتھ لگا سکتا اس کے علاوہ۔ بخلاف المصحف، بخلاف قرآن پاک کے، فإن الکل فیہ تبع للقرآن، مصحف جو ہوتا ہے وہ پورے کا پورا اس میں جو قرآن لکھا ہوتا ہے، لہذا اس کو نہیں چھو سکتا۔ والحاصل، خلاصہ یہ ہے کہ انہ لا فرق بین التفسیر وغیرہ من الکتب الشرعیہ علی القول بالکراہیت وعدمہ، کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تفسیر اور دوسری کتب شرعیہ کے درمیان کراہیت اور عدم کراہیت کے قول پر
کوئی فرق نہیں ہے. ولہذا قال فی النہر، نہر نے کہا کہ ولا یکفی ان مقتضی ما فی الخلاصہ عدم الکراہیت مطلقا، کہ خلاصہ میں جو ذکر کیا نا کہ اس کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مطلقاً عدم مکروہ ہے، عدم کراہیت ہے. جن من اثبتها حتی فی التفسیر نظر الی ما فی الآیات، اس لیے کہ جس نے کراہیت کو ثابت کیا یہاں تک کہ تفسیر میں بھی تو اس نے آیات میں نظر کی. ومن نفاها نظر الی ان الاکثر لیس کذلک، اور جنہوں نے کراہیت کی نفی کی انہوں نے نظر کی اس طرف کہ تفسیر میں اکثر آیات نہیں ہوتی بلکہ کلام مفسر ہوتا ہے. وہذا یعم تفسیر، اور یہ بات تفسیر میں بھی عام ہے. اس طرح کتب فقہ اور حدیث میں جو ہے وہ قرآن کے علاوہ فقہ اور حدیث پائی جاتی ہے، اسی طرح کتب تفسیر میں بھی تفسیر پائی جاتی ہے. الا یقال، ہاں مگر یہ کہا جائے گا کہ ان القرآن فیہ اکثر من غیرہ، تفسیر میں جو قرآن ہوتا ہے وہ دیگر کتب شرعیہ کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. یکرہ مسہ دون غیرہ من الکتب الشرعیہ کما جرى علیہ صنف طبعا للدرر ومشاع علیہ فی الحاوی القدسی وقضا فی المعراج والتوفیق. اور کہتے ہیں کہ یعنی اس کا چھونا مکروہ ہے دوسری کتب شرعیہ، یعنی تفسیر کا چھونا مکروہ ہے، دوسری کتب شرعیہ کا چھونا مکروہ نہیں ہے. جیسا کہ درر کی اتباع میں مصنف اس بات پہ چلے اور اسی پر صاحب حاوی چلے اور اسی طرح صاحب معراج الدرایا اور تحفۃ الفقہاء وغیرہ. تلخیص فی المسئلہ ثلاثۃ اقوال، اس مسئلے کا خلاصہ 3 اقوال ہیں. قالت الطحاوی وما فی السراج اوفق بالقواعد، تو طحاوی نے فرمایا کہ جو سراج نے نقل کیا یہ قواعد فقہیہ کے زیادہ موافق ہے. اقول، کہتے ہیں شامی کہتے ہیں الازہر والاحوط القول الثالث، کہ اظہر اور احوط جو ہے وہ تیسرا قول ہے. اے کراہتہ فی التفسیر دون غیرہ لظہور الفرق، کہ تفسیر کو چھونا مکروہ ہے اور دیگر کتب شرعیہ کو چھونا بے وضو حالت میں مکروہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا فرق ظاہر ہو گیا. فإن القرآن فی التفسیر اکثر منہ فی غیرہ، اس لیے کہ تفسیر میں قرآن زیادہ ہوتا ہے دیگر کتابوں کے. فذکر فیہ مقصود استقلالا لا تبعا، اور جو ہے وہ اس میں قرآن پاک جو ہے وہ تفسیر میں قرآن کا جو ذکر ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے اور وہ مستقل ہوتا ہے، تبعا نہیں ہوتا. فشبیہہ بالمصحف اقرب من شبیہ ببقیۃ الکتب، زیادہ تفسیر کو قرآن کے مشابہ قرار دینا یہ زیادہ بہتر ہے، اقرب ہے بنسبت اس کے کہ اسے کتب شرعیہ کے ساتھ قرار دیا جائے. ظاہر یہ ہے کہ ان الخلاف فی التفسیر الذی کتب فیہ القرآن بخلاف غیرہ بعض النسخ کا شک. لہٰذا اس تیسرے قول کو جو ہے وہ علامہ شامی نے ترجیح دی ہے کہ قرآن پاک کو کی تفسیر کو نہیں چھو سکتے حالت بے وضوئی میں، لیکن دیگر کتب شرعیہ کو چھوا جا سکتا. وَلَوْ قِيلَ بِهِ اعتبارا للغالب لکان حسن، اگر غالب کا اعتبار کرنے کو کہا جاتا تو یہ البتہ زیادہ بہتر ہے. قل، تو کہتے ہیں میں کہتا ہوں لیکنہ یخالف ما مر فتدبر، لیکن یہ جو گزشتہ کلام ہے یہ اس کے مخالف ہے، لہذا اس میں غور و فکر کریں. یعنی یہ جو پیچھے کلام ہوا ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ ان کان تفسیر اکثر لا یکرہ، ان کان القرآن اکثر یکرہ، یعنی تفسیر میں اگر تفسیر زیادہ ہے تو مکروہ نہیں ہے اس کو چھونا، اور قرآن زیادہ ہے تو پھر چھونا مکروہ ہے.
والاولا الحاق المساوات بالثانی، اور بہتر دوسری صورت کے ساتھ مساوات کا الحاق کرنا ہے۔ وہذا تفصیل ربما یشیر الیہ ما ذکرہ فی النہر وبہ یحصل التوفیق بین القولین، یہ تفصیل اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ہم نے نہر کے حوالے سے ذکر کیا، اور اس کے ساتھ دونوں قولوں کی توفیق بھی حاصل ہو۔ قلتو سے ماقبل کلام استدراک ہے، خلاصہ یہ ہے کہ انما مر فی المتن مطلق، کہ متن میں مطلقاً گزرا ہے، اور تقیید الکراہت بما اذا کان قرآن اکثر مخالف، کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ متن میں جو گزرا ہے وہ مطلق ہے، پس کراہت کی قید اس کے ساتھ جب قرآن زیادہ ہو، یعنی کراہیت کو اس وقت مقید کریں گے جب قرآن اس کے ساتھ زیادہ ہو، تو یہ مخالف ہے اس کے۔ ولا یخفی ان ھذا الاستدراک غیر الاول، یہ مخفی نہیں ہے کہ یہ استدراک پہلے استدراک کے علاوہ ہے، لأن الاول کان علی کراہیت فی مس التفسیر، کیونکہ پہلا استدراک تفسیر کو چھونے کی کراہیت پر تھا، وہذا علی تقیید الکراہت، اور یہ جو ہے نا کراہت کو مقید کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ فتدبر سے اشارہ ہے اس طرف کہ متن کی جو متن کے اطلاق کی تقیید کا جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ بما اذا لم یکن تفسیر اکثر، کہ جب اس میں تفسیر زیادہ نہ ہو تو پھر چھو سکتے ہیں، ولا ینافی دعوت تفسیر، یہ تفصیل یہ دعوے کے منافی نہیں۔ باقی یہاں سے وہ مسائل بیان کریں گے جو صاحب متن نے بیان نہیں کیے، تو انہیں فروع سے جو ہے وہ شارح جو ہے وہ بیان کریں۔ قرآن کے متعلق ہیں فروع، پہلی ہے فرا المصحف اذا صار بحال لا یقرأ فیہ یدفن کالمسلم، قرآن پاک جب اس حال میں پہنچ جائے کہ اب وہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ پڑھا نہیں جاتا، تو اسے اس کی تدفین کی جائے گی جیسے ایک مسلمان کی جاتی ہے، اسے دفن کیا جائے گا، یعنی اس طرح سے کفن دیا جاتا ہے مسلمان کو، اسی طرح سے پاک کپڑے میں لپیٹیں گے اور پھر اسے ایسی جگہ پہ دفن کریں گے جہاں سے پاؤں سے جو ہے وہ پاؤں اس کے اوپر نہ آئے، جس طرح ایک مسلمان کی قبر ہوتی ہے اس طرح اس کی توہین نہ ہو، اس کے پاؤں کے نیچے روندا نہ جائے۔ مناسب یہ ہے کہ اس کے لیے قبر بنائی جائے بالحد فلا یشک لہ، یعنی شک نہ کی جائے، شک سیدھی قبر ہوتی ہے، لحد جو ہوتی ہے وہ سیدھی کر کے پھر دائیں طرف جو ہے وہ اس کو کھود دیتے ہیں، اسے لحد کرتے ہیں۔ لأنه يحتاج إلى إحالة التراب عليه، اس میں کیونکہ اس میں مٹی ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور فی نوع تحقیر، یعنی جو شک ہوتی ہے نا اس میں مٹی ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں طرح کی تحقیر، الا اذا جعل فوقه سقفا بحيث لا يصل التراب، ہاں اگر شک کرنی ہی ہے سیدھا گڑھا کھود کر، تو پھر قرآن پاک رکھ کر اوپر تختے وغیرہ رکھ کر چھت بنا کر پھر جو ہے وہ مٹی ڈالیں تاکہ ڈائریکٹ مٹی اس پر نہ آئے، تو یہ بہتر ہے۔ یہ قرآن پاک کے بارے میں ہے کہ جب قرآن پاک شہید ہو جائیں تو ان کی تدفین کی جائے۔ اما غیرہ من الکتب فسیاتی فی الحضر والاباحۃ، تو باقی کتب کے بارے میں حضر و اباحت میں آئے گا کہ انہ یحمى عنها اسم اللہ تعالی و ملائکتہ و رسلہ ویحرق الباقی، کہ باقی جو کتب ہیں ان سے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں رسولوں کے ناموں کو مٹا کر باقیوں کو جلا دیا جائے۔ ولا باس، اور یہ بھی حرج نہیں ہے بیان تلقافی ماء جار کما ہی او تدفن وهو احسن، تو یا جلا دیا جائے یا بہتے پانی میں انہیں ڈال دیا جائے، یا پھر جو ہے وہ ان کی تدفین کر دی جائے،
جو بھی طریقہ اپنائیں گے اس کی گنجائش موجود ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں کہا کہ یہ مسلم کی طرح ہے، یہ حرمت میں، تو یعنی وہ فوت ہو گیا جس طرح مسلمان تو اس کا نفع معدوم ہو گیا، اس سے دفن کیا جاتا ہے، اسی طرح مصحف ہے تو اس کو دفن کرنا یہ لیس بدفن اہانۃ بل ذالک اکرام خوف من الامتحان، اس کی بے ادبی سے بچنا ہے، تو جو ہے وہ اس کی اہانت نہیں ہے، یہ اس کا اکرام ہے۔ وَيُمْنَعُ النَّصْرَانِيُّ مِنْ مَسِّهِ، نصرانی کو اور بعض نسخوں میں ہے کافر کو مس قرآن سے منع کیا جائے گا، اور ثانیہ میں ہے حربی کو یا ذمی کو، یعنی غیر مسلم جو ہے اسے قرآن پاک چھونے سے منع کیا جائے گا بلا قید ثابت۔ یعنی مصحف بغیر گزشتہ قید کے۔ وجوز محمد اذا اغتسل، امام محمد کہہ رہے ہیں ہاں جب اس نے غسل کیا وہ پاک صاف ہو تو پھر اسے منع نہیں کیا جائے گا۔ لا بأس بتعلیمہ القرآن والفقہ عسا یہتدی، کہ جب غسل کر لے تو پھر جائز ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ کافر کو قرآن کی تعلیم اور فقہ کی تعلیم دینا یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کہ امید ہے کہ شاید کہ وہ ہدایت پا جائے۔ تو باہر نے کہا کہ اس طرف شیخین کے نزدیک مطلقاً منع ہے، لیکن امام محمد کہہ رہے ہیں کہ جب غسل کر لے تو پھر یہ جائز ہے۔ اب کیا تفسیر کتب شرعیہ کا بھی یہی حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یحرر احداوی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تحریر کیا جائے گا۔ اقولو کہتے ہیں میں کہتا ہوں الظاہر نعم، ظاہر یہی ہے، کما یفید مسئلۃ التالیہ ثم رأیتہ من کراہیت علامی، کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ظاہر باقی کتب کا بھی یہی حکم ہے جیسا کہ آنے والے مسئلے میں اس کا فائدہ ہے، پھر میں نے علامی کی کراہیت میں اس کو دیکھا، یعنی باب الکراہیت جو شیخ علامی کی ہے اس میں نے اس کو وَيَكْرَهُ وَضْعُ الْمُصْحَفِ تَحْتَ رَأْسِهِ إِلَّا لِلْحِفْظِ، اور قرآن پاک کو سر کے نیچے رکھنا یہ مکروہ ہے مگر حفاظت کے لیے، اے حفظہ من السارق وغیرہ، یعنی چور وغیرہ سے حفاظت کے لیے، کہ چور اگر سائڈ پہ رکھا تو چور اٹھا کے لے جائے گا، اب جو ہے وہ رکھ سکتے۔ یہاں تنبیہ میں کچھ چیزیں ذکر کرتی ہیں۔ سئل بعض الشافعیہ امن اضطر الى معقول ولا يتوسل الیہ الا بوضع المصحف تحت رجلہ، کہ بعض شوافی نے سے کسی نے پوچھا، یعنی بعض شافی علماء سے کسی نے پوچھا ایسے شخص کے بارے میں جو کھانے کی طرف مجبور ہو اور اس تک پہنچنا ممکن نہ ہو مگر پاؤں کے نیچے قرآن رکھ کر وہ اس تک پہنچ سکتا ہے، تو کیا وہ پہنچے گا؟ فاجاب الظاہر والجواز، کہہ رہے ہیں کہ ظاہر اس کا یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لأن حفظ الروح مقدم، روح کی حفاظت کرنا مقدم ہے، ولو من غیر آدمی، گرچہ انسان کے علاوہ کی۔ یہ کوئی ایسا آدمی ہے جو مجبور ہے کھانے سے مرا جا رہا ہے اور اس تک پہنچنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ قرآن پاک پر پاؤں رکھ کر وہاں پہنچا جائے، تو کیا وہ پہنچنے والا قرآن پاک پر پاؤں رکھے گا؟ جواب دیا ہاں جائز ہے، اس لیے کہ اس کی جان بچانا یہ مقدم ہے۔
اگرچہ غیر انسان کے علاوہ ہو جان بچانا چاہیے. وَلِذَا لَوْ اشرفت سفینۃ علی غرق واحتیج الی القاء القی المصحف حفظا للروح. کہہ رہے ہیں اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کشتی ڈوبنے لگے اور ضرورت پیش آئے سامان کو پھینکنے کی، کیونکہ بوجھ زیادہ ہو گیا ہے تو سامان اس میں پھینکا جائے، تو کیا قرآن بھی پھینکا جائے گا؟ تو کہہ رہے ہیں ہاں، حفاظت جان کے لیے اس کو بھی پھینک دیا جائے گا. بس ضرورت تمنع کونہا امتحانا کما لو استر الی السجود لصنم حفظا لروحہ. اور کہہ رہے ہیں کہ ضرورت اس کی تحقیر کے تصور سے منع کرتی ہے، جیسا کہ اگر کوئی شخص خود کو سجدہ کرنے کے لیے مجبور کیا جائے تو روح کی حفاظت کے لیے اسے سجدہ کرنا جائز. یعنی کسی کو مجبور کر دیا جائے، جیسے ہندوستان میں ہندو ہیں وہ کسی مسلمان کو زبردستی خود کے پاس لے جائیں، اس کے سامنے سجدہ کروائیں، تو اپنی جان بچانے کے لیے اس کو کر سکتا ہے. اگرچہ جان قربان کر دینا یہ افضل ہے، لیکن جان بچانا بھی جو ہے وہ ضروری. تو یہ ضرورت کے تحت یہ کچھ چیزیں رکھی گئی. والمقلمۃ علی الکتاب الا للکتابۃ. مقلمہ کہتے ہیں اے الدوات، یعنی سیاہی دوات وغیرہ کو کتاب پر رکھنا یہ بھی مکروہ ہے مگر کتابت کے لیے. یعنی وہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے تو کتاب کی سائڈ پر ہی رکھ کر دوات وغیرہ لکھا جا سکتا ہے. اس زمانے میں، آج تو خیر نہیں، آج پین وغیرہ رکھتے تھے تو پین کا بھی یہی حکم ہوگا دوات وغیرہ رکھنے. وَيُوضَعُ النَّحْوُ، اب ترتیب ہے، کتابوں کو جب رکھا جائے گا تو سب سے نیچے نحو، ثم فوقہ التعبیر، اس کے اوپر علم التعبیر، ثم الکلام، پھر علم کلام، ثم الفقہ، پھر علم فقہ، ثم الاخبار والمواعظ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اخبار و مواعظ، واعظ کی کتابیں، ثم تفسیر، پھر اس کے بعد تفسیر جو ہے وہ رکھی جائے. اسی طرح اگر حدیث ہے تو حدیث اور پھر تفسیر رکھی جائے گی. یہ علی سبیل الاولویت ہے، یہ تعظیم کی رعایت کرتے ہوئے کتب نحو کو اور لغت کو. اس طرح سب سے نیچے تعبیر رویا جیسے ابن سیرین، ابن شاہین وغیرہ. فضیلت ہے اس لیے کہ ان میں تعبیر جو ہے نا یہ کیا ہے جی 40واں یا 46واں حصہ نبوت ہے، یہ اس کو فضیلت حاصل ہے. پھر کتب فقہ کو، کیونکہ اس کے ادلہ قرآن و سنت ہیں، زیادہ کثرت سے قرآن و حدیث ہوتی ہیں، بخلاف علم کلام کے، کیونکہ اس میں خاص سمعیات سے کلام ہوتا ہے. پھر اخبار و مواعظ کے، اور وہ جو دعائیں جو مروی ہیں، دعائیں معصورہ، مرویات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی احادیث ہے. اس کے بعد تفسیر کو رکھا جائے گا. تو کتاب تفسیر جو ہوگی وہ سب سے اوپر ہوگی. رملی نے کہا کہ والمصحف فوق الجمیع، اور اس پر جو ہے نا وہ قرآن پاک رکھا جائے گا، تفسیر کے اوپر قرآن پاک رکھا جائے گا. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ تکرہ اضابۃ درہم علیہ آیۃ الا اذا کسرہ. ایسے درہم کو پگھلانا مکروہ ہے جس پر آیت لکھی مگر جب اسے توڑ دیا جائے. توڑ کر جو ہے اس کو پگھلانا جائز ہے، ویسے ہی پورے درہم جس پر آیت لکھی ہوئی ہے اسے پگھلانا مکروہ. توڑ دے گا تو اس وقت مکروہ نہیں ہوگا، کیونکہ کما لا یکرہ مسہ بتفرق الحروف، کیونکہ حروف متفرق ہو چکے ہیں، اب چھونا بھی مکروہ نہیں ہے، اب پگھلانا بھی مکروہ نہیں ہے. یا اس لیے کہ
لأن الباقی دون الآیت، اب جو ہے نا وہ ٹکڑوں میں جو بچا ہے وہ ایک آیت نہیں، آیت کے کچھ حصے ہیں، لہذا آپ پگھلانا مکروہ نہیں ہے۔ تو ڈائریکٹ وہ سکے جن پر آیات لکھی ہوئی ہیں انہیں پگھلانا جائز نہیں ہے، بلکہ انہیں جو ہے وہ پہلے توڑا جائے پھر پگھلایا جائے۔ رقیۃ فی غلاف متجاف لم یکرہ دخول الخلا به والاحتراز افضل، اور وہ تعویذ جو علیحدہ غلاف میں لپیٹا گیا ہے، متجاف لم یکرہ، یعنی اس سے الگ ہے، یعنی تعویذ الگ ہے، اس تعویذ کو کسی الگ سے غلاف میں جو کور ہوتا ہے تعویذ کا اس میں ڈالا گیا ہے، اب اس تعویذ کے ساتھ اگر بیت الخلاء میں جائے تو یہ مکروہ نہیں ہے، لیکن بچنا پھر بھی افضل۔ تو تعویذات سے بھی مراد وہ جس کو اب کہتے ہیں ہیکل و حمائل کہتے ہیں، جو آیات قرآنیہ پر مشتمل ہوتے ہیں، انہیں غلاف چڑھایا جاتا ہے، اب ان کے ساتھ دخول خلا میں جانا، بیت الخلاء میں جانا یا انہیں چھونا حالت جنبی وغیرہ میں کھانا یہ جائز۔ یجوز رمی جو مرایت قلم جدیدہ، نئی قلم کا جو برادہ ہے اسے پھینک دینا یہ جائز ہے۔ ولا ترما برایت قلم المستعمل لاحترامہ، لیکن جو استعمال شدہ قلم ہے اس کا جو برادہ ہے اسے پھینکنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ حشیش المسجد اور قناصتی، جیسے مسجد کوڑا جو ہوتا ہے کوڑا کرکٹ اسے عام کوڑے کی جگہ پر نہیں پھینکتے، طرح اس کو بھی احترام کیا جائے۔ لا یلقی فی موضع یخل بالتعظیم، اس جگہ پہ نہیں ڈالا جائے گا اسے جہاں اس کی تعظیم میں کوئی خلل واقع ہے۔ ولا یجوز لف شیء فی کاغذ فیہ فقہ، ایسے کاغذ میں کسی چیز کو نہیں لپیٹا جائے گا جس میں علم فقہ لکھا ہوا ہو۔ فی کتب الطب یجوز، اگر کتب طب میں میڈیکل کا کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو اس میں جو ہے وہ جائز ہے، اس میں گنجائش ہے، لیکن اس میں بھی اگر ولو فی اسم اللہ اب الرسول فیجوز محبہ یلف فیہ شیء، اگر اس میں بھی اگر اللہ یا اللہ کے رسول کا نام لکھا ہوا ہے تو جائز ہے کہ پہلے اس کو محو کرے پھر اس میں کوئی چیز لپیٹے۔ یہ چیزیں آداب میں داخل۔ ومحو بعض کتابت الریق یجوز، اور کہتے ہیں کہ بعض کتابت کو بعض کتابت کو ریق خوب کے ساتھ محو کرنا یہ جائز ہے، لیکن وقت وارد النہی فی محو اسم اللہ تعالی بالبزاق، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام خوب کے ساتھ محو کرنا اس بارے میں نہیں وارد ہے۔ وعنہ علیہ الصلاۃ والسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، القرآن احب الی اللہ تعالی من السماوات والارض ومن فیہ، قرآن پاک اللہ کو زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے ان سے زیادہ محبوب ہے، تو جب محبوب ہے تو اسے تھوک کے ساتھ معاف کرنا یہ ممنوع ہوگا۔ بعض کتابت میں کہا تھا کہ قرآن بھی ہو، لیکن آگے اللہ تعالیٰ کے نام کو نکال دیا کہ نہیں، اللہ کا نام جو قرآن پاک یہ مکروہ تحریمی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کو تھوک کے ساتھ کرنا۔ ہاں بہرحال اسے چوس لینا یا نگل لینا اللہ کے نام کو، جیسے تعویذات وغیرہ پہ ہوتے ہیں، بعض آستانوں سے تعویذ ملتے ہیں وہ بول کر پھر وہ کاغذ بھی وہ کھا لیتے ہیں، چوس لیتے ہیں، اس کا جواز ہے، ظاہر جواز، اللہ تعالیٰ کے نام کو چوس لینا یا نگل لینا یہ جائز ہے۔ وما فیہن، یعنی جو کچھ ظاہر یہ ہے کہ یعم النبی، کہ یہ
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو بھی شامل ہے۔ والمسئلہ ذات خلاف، یہ مسئلہ مختلف ہی ہے۔ والاحوط والبق، اور احوط یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ کیا کیا جائے، احتیاط کی جائے۔ اعلیٰ حضرت کے اس پہ کلام ہے ہدایت بخشش میں، عارض والا، تو اس میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، گرچہ قرآن ہے نہ قرآن کے مقابل ہے، لیکن کچھ تو ہے کہ جس پہ نثار ہے، عارض پہ جو ہے نا قرآن ہے وہ نثار ہے۔ بہار نار دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض۔ دو اشعار پڑھ دیتا ہوں۔ جیسے قرآن ہے ورد اس گل محبوبی کا، یوں ہی قرآن کا وظیفہ ہے وقار عارض۔ گرچہ قرآن ہے نہ قرآن کی برابر، لیکن کچھ تو ہے جس پہ ہے وہ مدح نگار عارض۔ دور کیا عرش جلے دیکھ کے وہ جلوائے گرم، آپ عارض ہو مگر آئینہ دار عارض۔ آگے کہتے ہیں ترجمہ ہے یہ صفت کا، یعنی قرآن، اور وہ خود آئینہ ذات، یعنی قرآن کیا ہے، ترجمہ ہے صفت کا، صفت کلام ہے، اور یہ محبوب جو ہیں وہ خود آئینہ ذات ہیں، یعنی مظہر ذات باری ہیں۔ کیوں نہ مصحف سے زیادہ ہو وقار عارض، تو قرآن سے زیادہ وقار جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی علامہ شامی اس مسئلے میں خاموش ہیں، توقف اختیار کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا رسول اور محبت رسول اور شان دیکھیں کہ آپ یہاں پر بھی فضیلت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دیتے ہیں، اس اعتبار سے کہ قرآن صفت کا ترجمہ ہے، صفت کلام ہے، اور محبوب خدا جو ہیں وہ مظہر ذات ہیں، تو کیوں نہ ہو مصحف سے زیادہ وقار عارض۔ نار دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض۔ میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآن کو چاہا، لاکھ مصحف سے پسند آئی بہار عارض۔ یہ بڑا خوبصورت کلام ہے، اس کو یہاں پر میں نے ذکر کر دیا۔ فرماتے ہیں یجوز قربان المرأتی فی بیت فیہ مصحف مستور، ایسے گھر میں جس میں قرآن پاک مستور ہے، یعنی وہ لحاف وغیرہ میں ہے، سوری غلاف وغیرہ میں ہے، تو اس میں زوجہ سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ ظاہر عدم جواز اذا لم، اور اگر وہ کھلا قرآن پاک رکھا ہوا ہے، اس پر غلاف وغیرہ نہیں ہے، تو پھر وہاں جائز نہیں۔ یہ اختابی نے ذکر کیا، اور علامہ شامی کہتے ہیں کہ عبارت خانیہ یہ ہے، لا بأس بالخلوۃ والمجامعۃ فی بیت فیہ مصحف، وہ گھر جس میں قرآن پاک ہے اس میں بیوی سے خلوت کرنا یا مجامعت کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن بیوت المسلمین لا تخلو عن ذلک، یہ کہ مسلمانوں کے گھر قرآن پاک سے خالی نہیں ہوتے، اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ وہ مستور ہو یا غیر مستور۔ وبساط وغیرہ کتب علیہ الملک للہ یکرہ بسطہ و استعمالہ لا تعلیقہ لزینت، وہ چٹائی یا کارپٹ وغیرہ جس پہ لکھا ہوا ہو الملک للہ، تو اسے بچھانا یا اس کو استعمال کرنا یہ مکروہ ہے، ہاں اسے زینت کے لیے لٹکا دینا جائز ہے۔ وینبغی ان لا یکرہ کلام الناس، اور مناسب ہے کہ
لوگوں کے کلام کا مطلق مکروہ نہ ہونا، نہیں ہونا چاہیے۔ سواء استعمل او اغلق، یعنی خواہ وہ استعمال کیا گیا ہو اور یا لٹکایا گیا ہو۔ قیل یکرہ مجرد الحروف، بعض لوگ نے کہا صرف حروف مکروہ ہے، ان پہ لکھنا یہ مکروہ ہے، اس کو کرا مکروہ۔ والاول اوسع، اور پہلا قول زیادہ وسعت والا ہے۔ وتمام فی البحر وکراہیت الکنیہ، اور اس کی بحث بحر میں اور کراہت کنیہ میں موجود ہے۔ وہاں پہ کیا ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ مکروہ ہے، حتیٰ کہ حروف مفردہ بھی مکروہ ہیں، حتیٰ حروف مفردہ۔ ورأی بعض الائمۃ، بعض الائمۃ، اور ورأى بعض الائمۃ شبانا یرمون الی ہدف کتب فیہ ابو جہل لعنہ اللہ، ہمارے بعض ائمہ نے کچھ جوانوں کو دیکھا کہ جو ایک ایسے ہدف کو نشانہ لگا رہے تھے جس پہ لکھا تھا ابو جہل لعنہ اللہ، فنہاہم عنہ، تو انہوں نے اس سے منع کیا۔ ثم مر بہم وقد قطعوا الحروف، پھر جب دوبارہ وہ ائمہ گزرے تو اب انہوں نے ابو جہل کے حروف کو کاٹ کر مفرد بنا دیا، تو پھر بھی انہوں نے منع کیا۔ وقال، فرمایا انما نہیتکم فی الابتداء لاجل الحروف، ہم نے پہلے بھی تمہیں ابو جہل کی وجہ سے منع نہیں کیا، حروف کی وجہ سے منع کیا۔ فاذا یکرہ مجرد الحروف، تو کیا ہو جائے گا جب مجرد حروف مکروہ ہیں تو یہ بھی اسی طرح ہوگا۔ لیکن الاول اوسع واحسن، لیکن پہلا قول جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور وسعت رکھتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سیدی عبد الغنی النابلسی نے فرمایا کہ شاید کی وجہ یہ تھی کہ حروف ہجا جو تھے، حروف ہجا قرآن ہے، اور انزلت علی ہود علیہ السلام، وہاں سر رابعی امام قسطلانی فی کتاب الاشارات فی علم القراءۃ، حروف ہجا قرآن میں جو موجود ہیں وہ ہود علیہ السلام پر نازل کیے گئے، جیسا کہ امام قسطلانی نے اپنی کتاب الاشارات فی علم القراءۃ میں، تو یہ ان کا معجزہ ہے، یہ ان پر کلام ہے، یعنی حروف مقطعات، حروف ہجا، کیونکہ حضرت ہود عربی نبی تھے، عرب میں آئے تھے، لہذا ان پر یہ نازل کیا۔ قل، تو میں کہتا ہوں وظاہر انتفاع الکراہت بمجرد تعظیم ہی وحد، کہ میں کہتا ہوں کہ اس کا ظاہر صرف تعظیم اور حفاظت کرنا ہے، کلی کا اولا، یعنی چاہے وہ لٹکائے یا نہ لٹکائے، زینا بھی اولا، اس کے ساتھ زینت اختیار کی جائے یا نہ کی۔ وحل ما یکتب علی الفراوح وجدر الجوامع کذلک محرم، تو کیا پنکھوں پر، فراوح پنکھے، اور جامع مسجد کی دیواروں پر جو لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا کہ وہ جائز ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو حرر اس کے بارے میں تحقیق کی جائے گی، لکھا جائے گا۔ تو شامی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ فتح القدیر میں حد تک رہو کتابت القرآن واسم اللہ تعالی علی الدراہم والمحاریب والجدران وما یفرش، کہ قرآن پاک کو لکھنا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو لکھنا، دراہم پر، محاریب پر، دیواروں پر جو چیزیں بچھائی جاتی ہیں ان پر لکھنا منع ہے، یعنی مکروہ ہے۔ تو یہ آج ہماری کتاب الغسل یہاں تک مکمل ہو گئی، سے آگے کتاب المیاہ، پانی کا اب اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے بس